کہ غصہ انسان کو تباہ کرتا ہے، اور غصے میں آ کر انسان ایسے ہو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے جیسے گیند سے بچے کھیلتے ہیں، میں غصے والوں سے کھیلتا ہوں، غصہ نہیں کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا تو ناک میں پانی ڈال دیا، کہا یہیں سے شیطان گھستا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ غصے والے کا ایمان بھی بہت خطرے میں ہوتا ہے، اس وقت غصے میں طلاق دی جاتی ہے، پھر انسان پچھتاتا بھی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اگر شوہر غصے میں ہو وہ صبر کرے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اگر کوئی عورت شوہر کی تلخیوں پہ صبر کرتی ہے تو اللہ اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور شوہر کبھی بیوی کی تلخیوں پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جناب ایوب کے صبر کا صدقہ عطا فرماتا ہے۔ کتنا اجر ہے اس پر، کتنا ثواب ہے اس پر، لیکن آج یہ چیزیں بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور شادیاں ہوتی تو ہیں لیکن ٹکتی نہیں ہے۔ یہاں بات آئی تو ایک بات عرض کروں گا، حیا کے پردے میں برا نہیں مانیں گے، اس لیے کہ دل کا درد ہے۔ طلاق کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی ہونے کے بعد، چونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی وہ سب کو سمجھتا ہے۔ میرے ایک بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا بیٹے انسان جیسا ہوتا ہے نا ویسے وہ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے۔ تم اچھے ہو جاؤ پوری دنیا تم کو اچھی نظر آئے گی، اور اگر تمہارے دل میں پاپ ہے پوری دنیا تمہیں پاپی نظر آئے گی۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ اللہ کے ولی تہجد کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ جا رہا ہے کہیں، تو اس تہجد گزار بزرگ نے دیکھ کے سمجھا کہ ماشاءاللہ میری بستی میں اکیلا تہجد گزار نہیں ہوں، بلکہ وہ بندہ بھی تہجد گزار ہے، وہ تہجد پڑھنے جا رہا ہوگا۔ لیکن وہ شخص تہجد گزار نہیں تھا چور۔ اس نے ان کو دیکھا تو وہ خوش ہوا کہ چلیں بستی میں اکیلا چور نہیں ہوں، جیسے میں کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہوں ویسے یہ بھی کسی کا گھر لوٹنے جا رہا ہے۔ تو طلاق کی جلدی طلاق کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج کل کے نوجوان لڑکے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن اکثر جیسے بلی کی نیت چچڑے میں ہوتی ہے نا، ویسے ان کا حال ہے کہ ادھر تکے ادھر تکے ادھر تکے ادھر تکے، فون پہ بات کی، ادھر گلی کا چکر لگایا ادھر گلی کا چکر لگایا۔ شادی سے پہلے ان کا حال اسی طرح ہے جیسے بلی کا حال چچڑے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پھر شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد بجائے پیار محبت کی گفتگو کرنے کے وہ گڑا مردہ اکھاڑتے ہیں۔ سچ بتا، میری قسم کھا کے بتا، قرآن کی قسم کھا کے بتا، تیری ماں کی قسم کھا کے بتا کہ شادی سے پہلے تیرا کس کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ لڑکی ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، گھر جل رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں، مہندیاں چھوٹنے سے پہلے طلاق ہو رہی ہے۔ گنبد و مینار کے شہر کا یہ حال ہو چکا ہے۔ گنبد نجات تک نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ دلوں کے اندر اسلام راسخ نہیں ہوگا۔ مسجدیں بنانے سے فائدہ کیا ہوگا جب تک کہ دلوں میں پاپ ہے۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ من کب تک کہ پاپی رہے گا، کب تک اس میں جرائم رہیں گے؟ کیوں گڑے مردے اکھیڑتے ہیں؟ میری قسم سچ بتا، کچھ نہیں کروں گا، کچھ نہیں ہوگا، بتا کس کے ساتھ کیا تھا۔ پہلی رات ہے، دوسری رات ہے، محبتوں کی رات ہے، الفتوں کی رات ہے، اور وہاں یہ سارا مہا بھارت مچا ہے۔ ایک لڑکی، اس لیے کہ بچیاں لڑکیاں ایک تو نئے گھر میں ہیں، اکیلی ہیں، نئے چہرے کا سامنا ہے، اور اتنی بڑی قسم وہ سوچتی ہے کہ چلیں بتا تو دینا ہی ہوگا۔ بتا کرنے کے بعد دوسرے دن سے نفرتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک شرعی مسئلہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ قرآن کی قسم کھا کے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے، اگر وہ قاضی شرع نہیں ہے تو اس کے پاس اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ کو چھپاؤ، اس لیے کہ وہ اسلامی عدالت میں تھوڑی کھڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ اگر آپ گناہ کر کے آئے ہیں، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ آئیے میں حدیث پڑھتا ہوں اس کی تائید میں، سنیے۔ ایک شخص ہے، اب نام نہیں لوں گا، ایک جوان ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور میں نے زنا کیا ہے۔ کون؟ سید المعصومین سے کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے۔
حضور علیہ السلام سے جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پر نگاہ رکھے، اور لوح محفوظ پہ نگاہ رکھنا یہ میرے نبی کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ پہ نگاہ رکھنا یہ تو ان کے غلاموں کی نشان ہے۔ مثنوی میں مولانا روم کہتے ہیں کہ ولیوں کے پیش نظر ہوتا ہے لوح محفوظ، اور صرف پیش نظر یہ بھی ولیوں کے لیے چھوٹی بات ہے، بلکہ قدرت نے لوح محفوظ پر ان کو اختیار عطا کیا ہے کہ وہ جو چاہے مٹا دے، وہ جو چاہے لکھ دے۔ اقبال کہتے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی وفاداری اختیار کرتے ہیں۔ حضور کے لیے بہت چھوٹی سی بات تھی، حضور جانتے تھے کیا ہے جسے قدرت نے عالم ما کان و ما یکون بنا۔ حضور سے کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، حضور نے اس کے باپ کا نام بھی بتایا، یعنی کہ کون کس کا باپ ہے حضور یہ بھی جانتے، پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے یہ بھی جانتے، قبر میں مردے پہ اجر ہو رہا ہے ثواب ہو رہا ہے عذاب ہو رہا ہے یہ بھی جانتے، کس کی قبر کشادہ ہو گئی کس کی قبر تنگ ہو گئی یہ بھی جانتے۔ وہاں آ کر کے خود سے آنے والا کہتا ہے، توجہ کریں آپ، میری بہنوں سے بھی چاہتا ہوں توجہ کریں، کہ وہ آنے والا کہتا ہے حضور میں نے زنا کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے جا یہاں سے، چل بھاگ یہاں سے۔ اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ حد لگا دے، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو گناہوں کی الگ الگ سزا، جیسے کسی نے کمارے لڑکے نے زنا کیا تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ثابت ہونے پر، لیکن اسلام میں اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہوتا ہے زنا، اس کے لیے بہت بڑا پروسیجر ہے، اتنا کہ ہر چیز کے لیے 2 گواہ چاہیے، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، پھر 4 میں بھی ایسے نہیں کہ صرف داڑھی والے چلے آئیں تو قبول ہو جائے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے خلاف مروت کام نہ کیا ہو۔ خلاف مروت کی تعریف یہ کہی جاتی ہے کہ اس نے کبھی بازار میں بیٹھ کر یعنی ہوٹلوں پہ چائے نہ پی، ہوٹل میں کھانا نہ کھایا ہو، ایسے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ ہر نماز، اگر وہ مسافر نہیں ہے بیمار نہیں ہے اور مقروض نہیں ہے، قرض والوں کا اس کو خوف نہیں ہے، یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر۔ اگر وہ جماعت کا عادی نہیں ہے تو بھی وہ گواہی نہیں دے سکتے، مردود شہادت ہے، وہ شہادت کے باب میں ہے یہ بات، مفتی صاحب شہادت کے باب میں یہ بات کہ جو تارک جماعت ہے، جو جماعت مسجد کی حاضری سے محروم ہے اور وہ علن اعلان مسجد میں حاضری نہیں دیتا، اس کی شہادت مردود ہے، نہیں قبول کی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ اہل منبر پہ ان کی بات چھوڑ کر میری اور آپ کی بات کرتا ہوں، بولو ہم گواہی دے سکتے ہیں کسی کے زنا کی؟ آپ مجھے بتائیں، ہم دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جماعتیں ہم لوگوں سے بھی چھوٹ رہی ہے، چھوٹتی ہیں۔ وَرْقَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے جماعت کا وجوب ثابت ہے اور مسجد کی حاضری اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں آپ فقہاء کی کتابیں، پتہ چلے گا۔ تو یعنی ایسے نہیں کہ چند داڑھی والے جمع ہو کر کے کس نے زنا کر لیا تو اس کو مار ڈالا جائے گا اور کوڑے برسا دیے جائیں گے، پتھر مار دیے، ایسے نہیں ہے۔ یعنی یہ ہوگا، اب اس کی شرائط اگر پڑھوں تو اس کو کافی ٹائم لگے گا، لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد اتنے متقی ہو، اتنے پرہیزگار ہو، عادل ہو، ثقہ ہو، پھر اس کے بعد بھی وہ چاروں ایک ساتھ آئے ہوں تو بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، کہ میٹنگ کر کے پلان کر کے تو نہیں آ گئے، وہ آپس میں میٹنگ کر کے نہیں آئے ہیں، مل کے نہیں آئے، الگ الگ رستے سے آئے۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ میں نے ادھر سے جھانکا تھا اور ادھر سے نظر پڑی تھی، یہ نہیں، یہ ہے کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے سوئی میں دھاگا دیکھا، تب کسی پر زنا ثابت ہوگا۔ آپ تو زبان اٹھا کے منہ کو تالو سے لگا دیتے، اس کے ساتھ پکڑا گیا اور وہ اس کے ساتھ پکڑا گیا، تہمت ہے یہ۔ اتنا سخت ہے کسی کی آبرو کے متعلق جب کوئی بات آئے گی تو اتنے سخت احکامات ہوں گے، اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا قانون۔ تو غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنگ سار کیا جائے گا۔ لیکن کہاں؟ اسلامی حکومت جہاں اسلامی بادشاہ اسلامی حکومت ہے، اور ثبوت پہلے تو اتنا مشکل ہے کہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اور جہاں ثابت ہو جائے بات الگ ہے۔ یا پھر اب دھیان کریں جو اصل بات پہ آ رہا ہے، یا پھر کرنے والا خود قاضی شرع کے پاس اقرار کرے۔ تو اس آنے والے نے آگے کہا کہ حضور اور یہ بھی ہے، اگر اس پہ حد لگ گئی نا، جو اسلامی قانون ہے، حد لگ گئی تو امید ہے کہ وہ یہیں پر پاک ہو گیا، قیامت میں انشاءاللہ اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ اسی لیے آنے والا آیا تھا کہ مجھے یہیں پاک کر دیں، اس لیے کہ یہاں کے پتھر آسان ہیں، وہاں کے کوڑے فرشتوں کے بڑے مشکل ہیں۔
تو آنے کے بعد کہا حضور میں نے زنا، کہا چل یہاں سے جا، حالانکہ جانتے ہیں سب. پھر کہا حضور میں نے زنا کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے، دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے، اس پر پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے، کہ پاگل پن کی وجہ سے اس طرح بک رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے. صحابہ نے کہا حضور نے یہ پاگل نہیں، اس پہ پاگل پن کا دورہ بھی نہیں پڑتا. پھر اس نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے. سرکار نے کہا اس کا منہ سونگو، کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہا ہے غافل ہو کر کے. منہ سونگا گیا کہ حضور نہیں یہ شراب کے نشے. چوتھی بار انہوں نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے. اب اللہ کے رسول کا فرمان، چوتھی بار انہوں نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے. اب اللہ کے رسول کا فرمان، ارے نادان گناہ کیا تھا، اللہ نے پردے ڈال دیے تھے، جب قدرت نے چھپا دیا تھا تو چھپائے رہنے دیتا، تو نے بولا کیا. یہ حضور کی شان کریمی ہے، رحمت للعالمین ہی حضور کی ہے. حضور کہتے قدرت نے چھپا دیا تو بھی چھپائے رکھتا. پتا چلا اگر گناہ ہو جائے، گناہ کا اظہار مت کرو، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو اب اگر کسی کا شوہر کسی سے یہ کہتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ بتا کیا تھا، میری قسم کھا، تیری ماں کی قسم کھا، قرآن کی قسم کھا، لڑکی پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس سے جو گناہ ہوا وہ اس کا اظہار کرے. اس لیے کہ اور پھر وہ بھی اس وقت جب کہ اظہار گناہ کرنے سے اب وہ توبہ کر چکی ہے، اب وہ نیا گھر بسا رہی ہے، نئی خوشیاں اس کو مل رہی ہے، اب وہ اقرار کرے گی تو وہ خوشیاں روٹ جائے گی. تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ بتائے، انکار کر دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہو گیا، آپ تو منبر سے جھوٹ کی بات کریں. جھوٹ نہیں ہوا، حضور کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. جب قدرت نے فرشتوں کے دفتر سے توبہ کی بنیاد پر گناہ کو مٹا دیا ہے، تب آپ خریدنے والے ہوتے کون ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر چکا اس کو گناہ کو یاد مت دلاؤ، آر مت دلاؤ، ورنہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر تم ذلیل نہیں ہو جاتے. اس لیے کوئی گناہ سے توبہ کر لے تو اسے عزت دو، اس کو آر مت دلاؤ، اس کو بار بار اس کے سامنے اس کو تانا مت دو. ایک بچی ہے توبہ کر چکی، کیوں کریتے ہو؟ توبہ ہو گئی، معاملہ پاک ہو گیا. بہت سارے ایسی عورتیں ہیں جن کی زندگیاں بڑی پاپ میں گزری، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو بڑی شان والی عورتیں وہ ہو گئی. لیکن میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کی آبرو بڑی قیمتی ہے. آپ کسی کے فون پر، کسی کے زیورات پر، کسی کے تحفے پر اپنی آبرو کا سودا مت کرو. اس لیے کہ فلم کی لڑکی کی زندگی 3 گھنٹے کی ہے. میری بہن تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، تجھے تو پوری زندگی جینا ہے. تمہیں تو ہر صبح ہر شام لوگوں کے سامنے آنا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی زندگی جینا ہے، لوگوں اپنی زندگی کے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ اسی طرح، اور پھر قدرت نے انتخاب تو کیا ہے نا. میری بہنوں سے میں کہتا ہوں رشتے لیٹ آتے ہیں تو لوگ اتنا گھبرا جاتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ درخت کی پتیاں بھی بے جوڑ پیدا نہیں ہوئی. یہ جو درخت میں پتیاں دیکھتے ہو نا، اللہ نے اس کو بھی بے جوڑ پیدا نہیں کیا. اس میں بھی کچھ پتے نر ہے، کچھ پتے مادہ ہے، اور اللہ نے ان کا بھی جوڑا پیدا فرمایا. آپ حدیث اٹھا کر کے، اس حدیث میں ہے اللہ نے ہر چیز کو جفت پیدا کیا، یعنی جوڑے سے پیدا کیا. دنیا میں جو مرغیاں ہیں وہ بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، دنیا میں جو چونٹیاں ہیں وہ بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں. تو جس قدرت نے ان مخلوق کو، جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے، جب اس کو بغیر جوڑے کی پیدا نہیں کیا، تم تو اشرف المخلوقات ہو. قدرت نے تمہیں بغیر جوڑے کے کیسے پیدا کیا ہوگا؟ لیکن صبر ہوتا ہے،